سر سید احمد خان کون تھے؟ سر سید نے ادبی تحریک کے ذریعے کیسے اردو کی خدمت کی؟ ان کے سیاسی مقاصد کیا تھے؟ آئیے جانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سر سید احمد خان کی تحریک کی بنیادی مقاصد کی تکمیل ذہنی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں تھی، چنانچہ اس مقصد کے لیے سر سید نے تعلیمی ترقی اور ہم مذہبی عقائد کی اصلاح کو ضروری سمجھا۔ سر سید نے اپنی اصلاحی تحریک کا لائحہ عمل تیار کیا تو اس میں ادب اور اس کی اصلاح کو بھی خاطر خواہ اہمیت دی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ حصولی تعلیم کے بعد ملازمت اختیار کی۔ 1841 میں مینپوری مصنف مقرر ہوئے۔ 1876 تک سرکاری ملازمت کرتا رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بقیہ عمر علی گڑھ کالج کی خدمت میں گزاری۔ سر سید احمد خان اردو ادب کے اولین معماروں میں تھے۔ ملکی سیاسیات میں ان کے کارنامے مسلم تھے، چنانچہ ان کے مخصوص سیاسی خیالات نے مسلمانانی ہندوستان کے ذہن کو بدلنے میں بڑا کام کیا۔ سر سید احمد خان کے اہم کارناموں کی فہرست طویل ہے، لیکن اردو ادب میں ان کا کردار بہت تاریخی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو زبان کی حفاظت کی بلکہ اس کو غیر معمولی ترقی دے کر ادب کی نشوونما اور ارتقاء میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نثر اردو کو اجتماعی مقاصد سے روشناس کیا اور ان کو سہل اور سلیس بنا کر اجتماعی زندگی کا ترجمان اور علمی مطالب کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کے زمانے تک نثر میں عموماً مضمون و معنی کو ثانوی اور طرز بیان کو اولین اہمیت دی جاتی تھی، مگر انہوں نے مضمون کو اولویت دی۔ اس طرح تکلف اور تصنع، جو پرانی نثر کا امتیازی خاص تھا، ترک کر دیا اور نئی عبادت آرائی کے خلاف آواز بلند کی۔ سر سید احمد خان اور ان کی جماعت نے اردو کو، جو علمی اعتبار سے اس وقت تک ایک بے مایہ زبان تھی، تھوڑے ہی عرصے میں اعلیٰ علمی جواہر ریزوں سے مالا مال کر دیا۔ سر سید احمد خان کی تصنیفی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا دور، جو اولین دور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے رجحانات میں 2 الگ الگ رنگ صاف نظر آ رہے ہیں۔ دور اول کے پہلے حصے میں خالص پرانے رنگ میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے حصے میں انگریزوں سے میل جول کی بنا پر مغربی طرز زندگی اور جدید خیالات ان پر کچھ اثر دکھائی دیتا ہے، مگر ابھی یہ اثر سطحی اور ہلکا ہے۔ ریاضی، تصوف اور تاریخ کے علاوہ ان کی تصنیفی زندگی کے دور اول میں ان کی تحریروں میں مناظرہ و تقابل مذاہب کا رجحان پایا جاتا ہے۔ سر سید کے تصانیف کا دوسرا دور اپریل 1858 میں شروع ہوتی ہے، جب وہ ہنگامہ غدر کے پرد ہونے کے بعد بجنور سے منتقل ہو کر مراد آباد آتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو غدر میں شرکت کے الزام سے کسی نہ کسی طرح بچایا جا سکے۔ اس کی وجہ سے ان میں ایک خاص قسم کا معذرتی میلان پیدا ہو گیا۔ اس کی زیر اثر انہوں نے ایک طرف تو ایک نئی سیاسی حکمت عملی کی داغ ڈالی، دوسری طرف دینی نقطہ نظر میں تغیر کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ اس زمانے میں انہوں نے اپنے خاص نقطہ نظر کے ماتحت جدید علم و کلام کی بنیاد رکھی۔ تصانیف کا تیسرا اور آخری دور اور پہلا دور میں اتنا کھلا تفاوت نظر آتا ہے کہ ہم ایک کو دوسرے کی ضد قرار دے سکتے ہیں۔ تیسرے دور میں ان کے مصلحانہ خیالات میں بڑی شدت پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ اس دور میں ان کی طبیعت میں ایک طرح کا تشدد نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے ان کے لہجے میں نرمی اور ملازمت تھی، اب وہ اظہار خیال میں نڈر اور بے خوف معلوم ہوتے ہیں۔ وہ مفکرین یورپ کے نظر ترقی، نظر تمدن اور نظر فطرت کے بڑے مداح ہو گئے۔ ان پر ہندوستان میں آئے ہوئے انگریزوں کی صحبت اور رفاقت کے بدولت جو رنگ چڑھ گیا تھا، ان کو اس کی سفر انگلستان نے تیز تر اور شوخ تر کر دیا۔
ان کی فکری اور تصنیفی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کے رجحانات اس دور کے جملہ تصانیف میں موجود ہیں۔ سر سید احمد خان کے بہت بڑے کارنامے ہیں۔ انہوں نے 1857 کی جنگی آزادی کے بعد جو مسلمان نشانہ تھے انگریزوں کے اور ہندو نہیں تھے ان کے نشانہ پر، اس نے انگریزوں کو قائل کیا کہ مسلمان ان کے خلاف نہیں ہے، ان کو مکمل سپورٹ کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے تحریک علی گڑھ بھی شروع کی، اردو کے لیے بھی بہت بڑی خدمات دی ہیں۔